آپ اس کاغذ کو غور سے دیکھیں. یہ ایک مختار نامہ ہے. مورخا 26 جولائی 2001 500 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بنایا گیا، جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی 48 ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین جو میں نے اپنی زندگی کے کمائی سے خریدی تھی، ایک اجنبی شخص موتی رام ولد صدرمل کو دے دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ کاغذ کبھی لکھا ہی نہیں، کبھی دستخط کیے ہی نہیں، کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں. یہ جعلی ہے اور اس میں 8 قاتلانہ خامیاں ہیں، جن میں سے ہر ایک اکیلے اس دستاویز کو کالعدم بنانے کے لیے کافی ہے. آج میں آپ کو ہر ایک دکھاؤں گا. میرا نام ڈاکٹر بھگوان داس ایم پٹھائی ہے. میں ایک ریٹائرڈ ماہر امراض اطفال ہوں اور سینئر سٹیزن ہوں. لاڑکانہ سندھ پاکستان سے میں نے اپنی پوری زندگی مریضوں کی خدمت میں گزاری. اس خدمت سے جو کمایا وہ میں نے زمین میں لگایا. 1927 سے 2001 تک میں نے اپنی بیوی پروفیسر ڈاکٹر بھگوان دیوی کے ساتھ مل کر 13 رجسٹرڈ 20 ناموں کے ذریعے دیوال نبی بخش میں تقریباً 104 ایکڑ سے زیادہ زمین خریدی. یہ میری خوابوں کی زمین تھی، جہاں میں نے گلشن لطیف ہاؤسنگ اسکیم، پٹھائی میڈیکل کالج اور اسپتالوں کا نیٹ ورک بنانے کا خواب دیکھا تھا. لیکن 2006 میں مجھے پتہ چلا کہ کسی نے میرے نام پہ ایک جعلی مختار نامہ بنا کر میری زمین اپنے نام منتقل کروا لی. میں نے فوری طور پر فوجداری شکایت درج کروائیں، دیوانی مقدمات دائر کیے اور بالآخر 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں ہیومن رائٹ کیس دائر ہوا. خامی نمبر 1، خزانے کی سرکاری مہر غائب. ہر قانونی اسٹامپ پیپر پر خزانے کے دفتر کی سرکاری مہر لازمی ہے. یہ مہر ثابت کرتی ہے کہ اسٹامپ پیپر حکومت کی طرف سے باقاعدہ جاری کیا گیا ہے. اس کاغذ پر وہ مہر غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹامپ پیپر قانونی طور پر جاری ہی نہیں کیا گیا، یعنی اسٹامپ پیپر خود جعلی ہے. جب بنیاد ہی جعلی ہو تو اس پر جو لکھا ہے وہ کیسے حقیقی ہو سکتا ہے؟ خامی نمبر 2، غیر رجسٹرڈ اور اس کی تصدیق 4 سرکاری
اداروں نے کی ہے۔ جنرل پاور آف اٹارنی جو غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کا اختیار دے اسے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے دفعہ 17(1)(b) کے تحت رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان PLD 2020 سپریم کورٹ ایک پیج پہ واضح طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ غیر رجسٹرڈ ہے، اور یہ صرف میرا دعویٰ نہیں، 4 سرکاری اداروں نے آزادانہ طور پر اس کی تصدیق کی ہے۔ پہلے مختار کا لاڑکانہ کی رپورٹ، دوسری سب رجسٹرار لاڑکانہ کا خط، تیسری ریونیو اندراج نمبر 6421 اور چوتھی خود ریونیو محکمہ کا ادارہ جاتی اعتراف کہ انہوں نے غیر رجسٹرڈ مختار نامے پر عمل کیا جو غلط تھا۔ 4 ادارے ایک ہی بات، غیر رجسٹرڈ۔ خامی نمبر 3، ناکافی اسٹیمپ پیپر۔ غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کے لیے پاور آف اٹارنی 3000 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ہونی چاہیے تھی، اور یہ صرف 500 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بنایا گیا۔ 148 ایکڑ زمین کا مختار نامہ 500 روپے میں، یہ کورٹ فیس ایکٹ اور اسٹامپ ایکٹ دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ خامی نمبر 4، مختار موتی رام کی دستخط غائب۔ اس دستاویز پر غور کریں۔ جس شخص کو اختیار دیا جا رہا ہے یعنی موتی رام، اس کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان ہی نہیں ہے۔ مختار نامے میں مختار کی دستخط کا نہ ہونا قبولیت کی نفی ہے۔ اگر مختار نے قبول ہی نہیں کیا تو مختار نامہ کیسے نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ خامی نمبر 5، شریک ملکیت۔ پروفیسر ڈاکٹر بھگوان دیوی کی دستخط غائب۔ میری بیوی پروفیسر ڈاکٹر بھگوان دیوی اس زمین کی شریک ملکیت تھیں۔ ریونیو ریکارڈ میں 7.24 ایکڑ ان کے نام پر تھے۔ اس مختار نامے میں ان کا نام نہیں، ان کی دستخط نہیں، ان کی رضامندی نہیں۔ کیا آدمی زمین شریک ملکیت کی رضامندی کے بغیر بیچی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ خامی نمبر 6، اور یہ سب سے اہم ثبوت ہے، غور سے سنیں۔ مسعود احمد بگیو جو اس وقت اسسٹنٹ مختار کار ڈوکری تھے، جن کے نام سے یہ مختار نامہ تصدیق ہوا بتایا جاتا ہے، انہوں نے SIP غلام مصطفیٰ سانڈانو کی فوجداری تحقیقات میں جرم نمبر 69 بابت
2014 میں حلف کے ساتھ بیان دیا کہ یہ میری دستخط نہیں ہے، یہ میری سرکاری مہر نہیں ہے، کے طور پر ریکارڈ ہے ایگزیبٹ نمبر 143۔ یہ بیان جس آفیسر نے تصدیق کی ہونی تھی وہ خود کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بار بھی حوالہ نہیں ایگزیبٹ 143، لیکن ٹرائل کورٹ کے جج نے اپنے 24 صفحاتی فیصلے میں دیا سب سے اہم ثبوت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ خامی نمبر 7، دائرہ اختیار کی دھوکہ دہی۔ زمین لاڑکانہ میں لاڑکانہ میں رہتا ہوں، موتی رام بھی لاڑکانے کا ہے، لیکن یہ مختار نامہ ڈوکری میں تصدیق کروایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لاڑکانہ کے افسران کی نظر سے بچا جا سکے۔ یہ فورم شاپنگ ہے، یعنی جان بوجھ کر غلط دائرہ اختیار کا انتخاب تاکہ دھوکے کی شناخت نہ ہو سکے۔ اگر یہ مختار نامہ اصلی ہوتا تو لاڑکانہ میں کیوں نہ بنوایا جاتا؟ اور آخری لیکن سب سے نمایاں خامی نمبر 8، شناختی دھوکہ دہی۔ اس مختار نامے پر دستخط ہے بھگوان داس، لیکن میں ہمیشہ سے بھگوانو لکھتا ہوں۔ میری تمام 13 رجسٹرڈ بین نامے، تمام عدالتی دستاویز، تمام سرکاری ریکارڈ، سب میں میرا قانونی نام بھگوانو ہے، یہ میری دستخط ہی نہیں ہے۔ اور جو تصویر اس مختار نامے پر لگائی گئی ہے وہ میری 27 کے 1997 کے رجسٹرڈ بے نامے سے چرائی گئی ہے۔ اس خود مواخذہ نہ کر لیں، بالکل وہی تصویر چوری، دستخط جعلی، یہ مکمل شناختی دھوکہ دہی ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، میں نے آپ کو 8 خامیاں دکھائیں، اب دیکھیں کہ خود سرکاری ادارے کیا کہتے ہیں۔ 4 الگ الگ سرکاری اداروں نے آزادانہ طور پر تصدیق کی ہے کہ یہ مختار نامہ غیر رجسٹرڈ ہے۔ پہلی مختار کا لاڑکانہ کی رپورٹ نمبر MKLRK 2270 بابت 47 نومبر 2018۔ دوسری سب رجسٹرار لاڑکانہ کا خط بابت 5 نومبر 2018۔ تیسری ریونیو اندراج نمبر
6421 بابت 11 فروری 2004 اور چوتھی خود ریونیو محکمے کا ادارہ جاتی اعتراف۔ 4 ادارے ایک ہی نتیجہ، غیر رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ مختار نامے کی بنیاد پر غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی ہو ہی نہیں سکتی۔ 2018 میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیومن رائٹس کیس نمبر 75,077 دائر کیا۔ سپریم کورٹ نے اس زمین کو کسٹوڈیا لیجس میں لے لیا، یعنی عدالت کے حفاظت میں۔ 20 سال گزر گئے، میں نے 53 سال کا تھا جب یہ جعلی مختار نامہ بنایا گیا۔ آج 79 سال کا ہوں۔ میری بیوی ڈاکٹر بھگون دیوی، جو اس زمین کی شریک مالک تھیں، نومبر 2025 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور انصاف دیکھے بغیر چلی گئیں، لیکن میں لڑ رہا ہوں۔ اپنی بیٹے ڈاکٹر راکیش کے ساتھ میں ہر عدالت میں بطور وکیل خود حاضر ہوتا ہوں۔ لاڑکانہ کے ضلع عدالتوں سے لے کر سندھ ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک میں خود لڑتا رہا ہوں اور ہار نہیں مانوں گا۔ میری کہانی اکیلی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ جعلی مختار ناموں کے ذریعے اپنی زمینوں سے محروم ہوئے ہیں۔ عدالتیں سالوں لگا دیتی ہیں، انصاف ایک خواب بن جاتا ہے۔ میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں، میں دنیا سے سوال کرتا ہوں۔ اگر 8 خامیاں 4 سرکاری تصدیق کنندہ آفیسر کا حلفیہ انکار، ناکافی اسٹامپ پیپر، چرائی ہوئی تصویر اور جعلی دستخط کے باوجود 20 سال انصاف نہ ملے تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ ویڈیو شیئر کریں، دنیا کو دکھائیں، آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر یہ میرے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ انصاف کی جنگ جاری ہے۔